شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بسم اللہ بالقسط. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد۔ آج بتاریخ 8/9/2019 کتاب الاصول، کتاب القواعد الاربع شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی۔ موضوع ہے آج کا القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ۔ یہ قاعدہ اس سے پہلے والے درس میں پڑھا جا چکا ہے اور مختصر سی اس کی وضاحت بھی کی جا چکی ہے۔ دوسرے قاعدے کے اندر مؤلف نے کیا بیان کیا ہے؟ پہلا قاعدہ تو ہو چکا تھا، دوسرا قاعدہ شروع ہو چکا تھا، اور اس قاعدے کے اندر مؤلف نے بیان کیا کہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو مقصود ہے وہ دو ہے یا دو میں سے ایک ہے۔ نمبر ایک کہ یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں اور ہم گنہگار، وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، یعنی ہماری باتوں کو اللہ رب العالمین تک پہنچانے کا واسطہ ہم انہیں بنا لیں۔ تو کس سے مانگتے تھے؟ اللہ ہی سے، اس واسطے سے مانگتے نہیں تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کرنے کے پیچھے ان کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ ہماری بات کو، ہماری گفتگو کو، ہماری طلب کو وہ اللہ رب العالمین تک پہنچائیں۔ تو ان کا مقصود غیر اللہ سے کچھ مانگنا نہیں تھا، یا مستقل طور پر غیر اللہ سے کوئی چیز لینا اور ان سے طلب کرنا نہیں تھا اللہ رب العالمین ہی سے مانگنے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے انہوں نے ذریعے اور وسیلے کے طور پر ان کو بیچ میں اس معنی کر کے لانے کی کوشش کیے کہ وہ اللہ کے نیک اور صالح اور مقرب بندے ہیں، وہ ہماری بات کو اللہ رب العالمین تک پہنچائیں گے یا ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ ان کا مقصود تھا۔ اور دوسرا مقصد ان کا کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہماری درخواست کی قبولیت کے لیے سفارش کر دیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین کے حضور میں اپنی جو بھی درخواست پیش کریں گے، اپنی جو بھی دعائیں، اپنی جو بھی گزارشیں اللہ کے حضور ہم رکھیں گے، یہ نیک اور صالح لوگ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے کہ ہماری یہ درخواست قبول ہو جائے، جس کو سفارش ہم کہتے ہیں، شفاعت کہتے ہیں۔ یہ دو ان کا مقصود تھا۔ اس کا مؤلف نے یہاں تذکرہ کیا۔ تو اس قاعدے کا جو مقصود ہے یہ بیان کرنا کہ مشرکین اللہ کے علاوہ کو کیوں پکارتے تھے۔ اس قاعدے کے پیچھے کیا بیان کرنا مقصود ہے؟ مشرکین اللہ کے علاوہ کو پکارتے کیوں تھے، اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا تھی، اس کی جانکاری ہمیں چاہیے، معلومات چاہیے۔ اس قاعدے میں وہی معلومات دی گئی ہیں۔
تو کیا بیان کرنا چاہتے ہیں مؤلف اس قاعدے کے پیچھے؟ وہ وجہ اور سبب جس کی بنیاد پر مکہ کے کفار اللہ کے علاوہ کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ یہ ہے دراصل اس قاعدے کا لب لباب اور اس کا خلاصہ۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اور کل کے درس میں بھی یہ بات میں نے واضح کیا کہ یہ دو چیزیں تھیں جو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ کو پکارا۔ دو مقاصد ان کے تھے، دونوں میں سے کوئی ایک مقصد حاصل ہو گیا یا دونوں مقاصد انہیں حاصل ہو جائیں، اس کے لیے وہ اللہ کے علاوہ کو پکار رہے تھے۔ اور اس کے لیے دلیل سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو اولیاء مانتے ہیں یعنی دوست سمجھتے ہیں، ما نعبدهم ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ہم ان کی عبادت اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ تو مستقل طور پر ان سے وہ جڑنے والے نہیں تھے، مستقل طور پر وہ اللہ ہی سے جڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے واسطے ہی سے ہم جڑ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد طلب الشفاعہ، سفارش چاہتے تھے ان سے کہ ہم جو کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں یہ ہمارے لیے سفارش کر دیں اللہ رب العالمین سے۔ اور اس کے لیے سورہ یونس کی یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کے علاوہ کو پکارتے تھے انہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہ دونوں مسائل تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ ان کے یہ معبود دنیا کے نظام اور کاروبار کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ ان کے معبود کے ہاتھ میں پیدا کرنا، روزی دینا، حکومت کرنا اور حکم چلانا، یہ سب چیزوں کا نفع اور نقصان پہنچانا، ان سب چیزوں کا اختیار وہ اپنے ان معبودوں کے اندر نہیں مانتے تھے، نہ ہی ان کا یہ عقیدہ تھا، جیسا کہ ان آیات سے گزرا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی طرف متوجہ یہ ہوتے تھے کیونکہ یہ دونوں چیزیں وہ ان کے ذریعے سے چاہ رہے تھے کہ یہ دو مقاصد ان کے حاصل ہو سکیں۔ دونوں مقصد کیا ایک ہی ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ دونوں مقاصد جن کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا کہ مشرکین اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے ان دو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا مقصد طلب القربہ، اللہ رب العالمین سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنا، اور دوسرا مقصد طلب الشفاعہ، کہ وہ سفارش کر دیں اللہ رب العالمین کے نزدیک تاکہ ان کی باتیں رب کریم کے یہاں قابل قبول ہو سکیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہے یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ نزدیکی حاصل کرنا اور سفارش کرنا الگ ہے۔ کیسے؟ الگ الگ کیسے اس کو الگ کیا جائے؟
دونوں ہی میں انہوں نے واسطہ بنایا اپنے اور رب کے درمیان کچھ لوگوں کو، تو اس اعتبار سے تو وہ ایک ہو گئے۔ الگ کس چیز میں ہوئے؟ مقصد ہے اللہ کی نزدیکی، اور مقصد یہ ہے اپنی باتیں اللہ تک پہنچانا۔ جو نزدیک ہوگا اس کی بات اللہ تک پہنچے گی، تو ایک ہوا یا الگ ہوا؟ جو نزدیک ہوگا کیا اس کی بات اللہ تک نہیں پہنچے گی؟ اور دوسرا جو سفارش ہے وہ کس لیے ہوگی؟ تاکہ اس کی بات اللہ کے حضور پہنچ جائے۔ سفارش اس لیے ہے اور اللہ قبول کر لے۔ تو کیا یہ الگ الگ ہوا یا ایک ہوا؟ مقصد ایک ہوا، وسیلہ الگ۔ مقصد ایک ہوا، دو ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ میں اس کو ذرا مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ یہ دو الگ کیا ہیں۔ ایک انسان ہے جو چاہتا ہے کہ اسے علم آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ روزے دار کی فہرست میں شامل ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ سخاوت اور دریا دلی کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ چاہتا ہے تقوی اور طہارت کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہو جائیں۔ یہ اچھے اور باکمال قسم کے اوصاف ہیں کہ نہیں؟ اچھے لوگوں کے یہ اعلیٰ ترین صفات ہیں، خوبیاں ہیں، بڑی بڑی خوبیاں ہیں جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے وہ چاہتا ہے جھوٹ نہ بولے، چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ظاہری اور معنوی برائیوں سے دور رہے، وہ چاہتا ہے کہ شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو دور کر سکے، وہ چاہتا ہے کہ بدعات کی تاریکیاں اس کے قریب نہ آ سکیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو چاہ رہا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ یہ دونوں مثالیں جو میں نے پیش کی ہیں، کہ یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ۔ ایک کو نگیٹو صفات کہتے ہیں اور دوسرے کو پازیٹیو۔ ایک ہے نگیٹو اور دوسرا پازیٹیو، دونوں ایک ہے یا الگ الگ؟ الگ الگ ہے۔ قربہ کہہ کر کے وہ صفات جس کو مثبت کہتے ہیں اردو زبان میں، مثبت اور اعلیٰ ترین صفات پانے کے لیے رب سے نزدیکی حاصل کرنا، یہ کون سی صفت ہے؟ مثبت صفت، اعلیٰ ترین صفت انسان اپنے اندر چاہتا ہے حاصل ہو جائے۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو باکمال ہو، جس کے اندر کمالات کی صفات پائے جاتے ہوں، وہ بلندیوں کی طرف جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہر طرح کا جو نقص اور عیب اور کمی کی صفات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے، بچ بچا کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اس کو سلامتی کہتے ہیں، سلامتی والی زندگی، یعنی برائیوں سے بچ کر کے ہر طرح کی وہ چیزیں جو انسان کے اندر نقص اور کمی لانے والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچ کر کے۔ تو یہ ایک الگ صفت ہے، نقائص کو دور کرنا، عیب والی چیز کو دور کرنا اور ان سے اپنے آپ کو۔ تو سفارش والے معاملے کو لا کر کے دراصل اشارہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو کمزوریاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس کمزوری کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ جو نقص ہے، جو عیب ہے، جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے قوت لانا چاہتے ہیں، اس نقص کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کمی کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں۔
اور اعلیٰ ترین صفات اس کے بعد ہیں جو پہلے والے وصف میں ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ ہیں, یہ دونوں ایک نہیں ہیں. کمال سے متعلق جو اعلیٰ ترین صفات ہیں وہ قربہ کے ذریعے سے جو پہلا مقصد ذکر کیا گیا, اور نقص اور عیب والے صفات جو برائیوں کے راستے سے انسان کے اندر آتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے سفارش اور شفاعت والے مقصد کے ذریعے سے انسان حاصل کرنا چاہتا ہے. تو جب کسی کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو صحیح معنی میں وہ نقصان سے بھی بچا اور فائدے والی چیزوں کو پورے طور پر حاصل کر لیا, تو جا کر کے مقصود مکمل ہو جاتا ہے. ورنہ مقصود آدھا ادھورا رہتا ہے. اگر کسی ایک کو حاصل کیا دوسرا بچ گیا تو ادھورا ہے, اور اگر نقص والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اور کمال والی چیزوں کو اپنا لیا تو مقصود پورے طور پر اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی. دراصل ان کا جو مقصود تھا وہ ان دونوں کو جامع تھا, ان دونوں کو جامع تھا. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ جو ان لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے اپنا کیا موقف اور رد عمل قرآن میں ذکر فرمایا ہے ان دونوں مقاصد کے پیچھے. پہلا مقصد اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے والا, کس کے ذریعے سے؟ غیر اللہ کی عبادت کے راستے سے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کے وجود کا سرے سے نفی ہی کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی ولی اس کا ہے ہی نہیں. کس کا ولی؟ اللہ کا ولی. سرے سے اس کے وجود ہی کا اللہ رب العالمین نے انکار کیا ہے, اس کی نفی فرمائی ہے. سرے سے ایسے لوگوں کا وجود ہی ختم کر دیا اللہ رب العالمین نے. جیسے کہ فرمایا یہی سورہ زمر والی آیت, والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. آگے کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ان اللہ لا يهدي من هو کاذب کفار. تو ان کا یہ دعویٰ کہ اللہ نے اپنے لیے اولیاء بنائے ہوئے ہیں, دوست بنائے ہوئے ہیں, اور ان اولیاء اور دوستوں کو ہم پکار رہے ہیں, ان کا یہ دعویٰ اللہ نے ان کے اس دعوے کو کذب کے ساتھ جوڑ دیا. ان کے اس دعوے کو اللہ نے کس سے جوڑا؟ کذب بیانی سے جوڑا. کہا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب, اس شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے. کس چیز میں جھوٹا ہے؟ اپنے اس دعوے میں جو اوپر گزر چکا ہے. کیا اس کا دعویٰ تھا؟ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء کو ہم اس لیے پکارتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں, تو اللہ کے اولیاء کو پکارتے ہیں. یہ جو ان کا دعویٰ ہے اللہ کے اولیاء, رب کریم نے ان کے اس دعوے کی نفی کی اور کہا یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں بلکہ جھوٹے ہیں, اللہ رب العالمین کا کوئی ولی نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا سرے سے ان کے وجود کی نفی. کن کے وجود کی؟ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ, جن کی عبادت اور بندگی یہ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کی, اللہ نے سرے سے ان کے وجود ہی کو ختم کر دیا کاذب کہہ کر کے. آ رہی بات کچھ سمجھ میں؟ تو اللہ نے سرے سے ان کے وجود کی نفی کر دی. کن کے وجود کی؟ کہ اللہ کے کوئی ولی نہیں, اللہ کا کوئی ولی. ابھی میں تھوڑی سی آگے اور کچھ وضاحت کروں گا. ابھی جو بات کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ولی نہیں,
ان کا جو دعویٰ اور ان کا جو گمان ہے یہ گمان باطل ہے۔ کیا دعویٰ ان کا گمان ہے؟ ان کا دعویٰ اور گمان یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان اولیاء کی جب ہم عبادت کریں گے وہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ جو پہلی سیڑھی انہوں نے بنائی، اس پر چڑھ کر کے دوسری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے اللہ نے پہلی ہی سیڑھی کو کنڈم کیا، اولیاء ہی نہیں، اللہ کے سرے سے اللہ نے اس کو ختم کر دیا کہ پہلا مقدمہ جو تم نے باندھا اور اس مقدمے پر ایک اور مقدمہ تم نے تیار کیا، وہ پہلا ہی سرے سے باطل ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے اور صراحت سے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، سورہ اسراء آیت نمبر 111، کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ایسا ولی جو اللہ رب العالمین کو ذلت سے نکال کر بلندی کی طرف لائے، نہیں ہے کوئی، یعنی اللہ کے لیے مددگار کوئی ایسا جو رب کے لیے نفع اور فائدے کا ذریعہ بن سکتا ہو، ولی، ایسا ولی من الذل، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین کو یہ نقصان پہنچ جاتا، پر وہ آئے، انہوں نے تھام لیا اور اللہ کو یہ فائدہ پہنچا دیا۔ ایسا کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، تو اللہ نے سرے سے نفی کر دی، ولی من الذل، اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے۔ تو یہاں جس ولی کی نفی کی جا رہی ہے یہ وہ ولی ہے جس کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے بعض کاموں میں۔ اللہ نے کچھ کام ان کے سونپ دیے، ان کو سونپ دیے، ان کو سونپ دیے، تو کوئی ہے ایسا اللہ کے دوستوں میں سے جو اللہ رب العالمین کی مدد کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو نفع پہنچتا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے صبر کریں، میں وہاں آ رہا ہوں، ابھی میں اس چیز کی نفی کر رہا ہوں جس کا اس بات مکہ کے کفار نے اپنے دعوے میں کیا ہے، ابھی اس کی نفی کی جا رہی ہے، اس پر رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے وجود کا سرے سے انکار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھیں کہ ولی کا معنی کیا ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ جب یہ کہا جائے ولی اللہ، اللہ کا ولی، تو اس سے دو میں سے ایک معنی مراد ہوتا ہے۔ ولی اللہ جب کہا جائے یہ اللہ کا ولی ہے، کیا کہا جائے؟ اور ولی کی جمع اولیاء، آپ کہتے ہیں اولیاء اللہ، یہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اگر ایک کی نسبت اللہ کی طرف کہیں تو یہ کہیں گے ولی اللہ، اور جب کئی ایک کی نسبت اللہ کی طرف کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اولیاء اللہ۔ تو جب ایسا ورڈ آئے، کون سا ورڈ؟ ولی، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ولی اللہ مفرد میں، اور جمع میں اولیاء اللہ، اولیاء جمع، ولی مفرد۔ تو جب ولی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور نسبت کرتے ہوئے کہا جائے ولی اللہ یا اولیاء اللہ، تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا ایک معنی بنے گا الناصر، دوسرا معنی بنے گا المنصور۔ اس کا دو معنی بنتا ہے۔ ایک معنی کیا ہے؟ الناصر، الولی الناصر، الولی الناصر، یعنی اللہ کا ایسا ولی جو اللہ کی مدد کرتا ہو، ایسا ولی
جو اللہ کی مدد کرتا ہو. ناصر مدد کرنے والا. کیسا ولی؟ جو اللہ کے کام آئے, جو اللہ کے کام آئے. تو اللہ نے اس کی سرے سے نفی کر دی ہے, کہا ایسا کوئی اللہ نے ولی نہیں بنایا جو اللہ کے کام آئے. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے کسی کی. وہ سب سے زیادہ قوت والا, طاقت والا, قدرت والا اور سارے بڑے اہم کمال والے اوصاف والا ہے. سب اس سے نیچے ہیں, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کلیئر کر دیا اللہ نے دو ٹوک انداز میں. ناصر نہیں. اگر آپ ولی بول کر کے ناصر مراد لیتے, نہیں, اولیاء بول کر کے اللہ کے مدد کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کو فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں, نہیں, ایسے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے اس کی نفی کر دی دونوں جگہوں پر, کاذب کہہ کر کے بھی, ولی من الذل کہہ کر کے بھی. دوسرا کیا ہے؟ الولی المنصور, جو دوسرا معنی ہے الولی المنصور. اللہ کا ولی ہے یعنی اللہ اس کی مدد کرتا ہے. مدد کیا گیا شخص اسم مفعول, وہ شخص جس کی مدد کی گئی, یعنی اللہ ہے جو اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے, جو اپنے اس بندے کے کام آتا ہے, جو اسے توفیق دیتا ہے, جو اس کی مصیبت میں اس کا سہارا بن جاتا ہے. تو ولی کے معنی منصور اگر ہے, ناصر نہیں, تو یہ منصور ثابت ہے. یہ منصور یعنی اللہ کے اولیاء, یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ ان کی تائید کرتا ہے, اللہ ان کی مدد کرتا ہے, اللہ ان کے کام آتا ہے. یہ معنی اگر ولی کا لیتے ہیں تو یہ ثابت ہے. بے شمار آیات ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, ہے نا سورہ بقرہ میں, اللہ ولی الذین آمنوا, سارے اہل ایمان کا اللہ ولی ہے, سارے اہل ایمان کا. اور دوسرے کے کہا الا ان او, جیسے آپ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون, الذین آمنوا وكانوا يتقون. تو یہ ثابت ہے, یہ لا خوف, اللہ ان کے کام آتا ہے, اللہ ان کے خوف کو دور کرتا ہے. ولا هم يحزنون, اللہ ان کے کام آیا, اللہ نے ان کے غم کو دور کر دیا. رب ان کی مدد کرتا ہے, وہ رب کی مدد نہیں کرتے. تو دونوں باتیں واضح ہوئیں. ولی کا مطلب تو ایک ثابت ہے اور دوسرا ثابت نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا معنی, دوسرا جو ان کا بڑا مقصد تھا, یہ تو پہلا بڑا مقصد تھا کہ اللہ کے علاوہ کو ولی ماننا, ولی بمعنی ناصر ماننا, اللہ کے لیے ناصر ماننا, اور اس ناصر کی عبادت اور بندگی کر کے یہ سمجھنا کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ نے کہا ایسے ناصر کا وجود ہی نہیں. تم ہوا میں اڑ رہے ہو, تم ہوا کے اندر اپنے سارے محل تعمیر کر رہے ہو, اس کا کوئی سرے سے وجود نہیں ہے. آئیے دوسرا معنی دیکھتے ہیں. دوسرا معنی یعنی اپنے اندر جو نقص اور کمی ہے اسے دور کرنے کے لیے کسی کی سفارش اور کسی کی شفاعت چاہنا, تاکہ بھئی ہم اس کردار کے انسان نہیں ہیں کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں, لیکن ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ ان کے سامنے جاتے ہیں اور اپنی زبان رکھتے ہیں تو ان کی زبان کی قدر ہوگی. تو اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ لکھ کر کے دے دیں, ہم کو سفارش کر دیں, یا ٹیلی فون کر کے بول دیں کہ میں فلاں کو بھیج رہا ہوں. تو اس کو سفارش اور شفاعت کہا جاتا ہے. تو شفاعت جس کا جو ان کا مقصد تھا, اس شفاعت کے بارے میں دیکھیں کہ شفاعت کیا چیز ہے.
تو شفاعت دراصل دعا کی قسموں میں سے قسم ہے. دعا، شفاعت میں کیا ہوتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، دعا کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور شفاعت کا مقصود یہ ہے کہ اس شخص سے جس سے شفاعت مطلوب ہے، اس شخص سے یہ طلب کیا جائے، یہ کہا جائے کہ وہ اپنی آواز ہماری آواز کے ساتھ ملا کر، یعنی ہم نے اپنی ایک آواز رکھی، ہم نے اپنی ایک طلب رکھی، تو ہماری اس طلب کے ساتھ وہ اپنی ایک طلب رکھ دے، یا ہماری آواز کے ساتھ وہ اپنی ایک آواز رکھ دے، تاکہ وہ بات ان تک پہنچ جائے جن کے ہاتھ میں معاملہ ہے، اور وہ معاملہ پورا ہو جائے. یہ معنی ہے شفاعت کا. یعنی کسی سے یہ کہنا کہ آپ فلاں سے اس کام کے انجام دینے کے لیے آپ سفارش کر دیں، یعنی ہماری آواز میں آپ آواز ملا لیں، ہماری درخواست کی تصدیق آپ کر دیں. تو ایسا اگر آپ کر دیتے ہیں تو یہ سفارش ہے. تو یہ چیز جو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کر کے، یہ مقصد جو چاہ رہے تھے غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے، سفارش جو ان کی چاہ رہے تھے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں 4 طریقوں سے اس کو رد کیا ہے. کتنے؟ 4 طریقوں سے اس کو رد کر دیا ہے. کس چیز کو رد کیا اللہ نے قرآن میں؟ اس طرح کے سفارشات کو جو غیر اللہ کی عبادت اور ان سے دعا کے ذریعے سے طلب کی جائے، چاہا جائے کہ ان کی ہم عبادت کریں گے تو یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے. تو یہ جو چاہ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو کنڈم کیا ہے 4 طریقوں سے. 4 طریقوں سے. نمبر 1، پہلا طریقہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی سفارش کی سرے سے نفی کر دی ہے. غیر اللہ کی، یعنی وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ کو الہ مان لیا تھا، معبود مان لیا تھا، جن کی عبادت وہ کر رہے تھے اور جن سے سفارش کی وہ امید لگائے بیٹھے تھے، اللہ نے ان کے معبودوں کی طرف سے سفارش کے ہونے کو ہی نفی کر دیا ہے. سفارش وہ کر ہی نہیں سکتے، اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، سرے سے وہ سفارش کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں کہ یہ غیر اللہ جن کی تم زندگی بھر عبادت کر رہے ہو، منتیں مان رہے ہو، نظریں چڑھا رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، اور تم اس امید کو سجائے بیٹھے ہو کہ اللہ کے دربار میں تمہارے لیے سفارش کریں گے، یہ سفارش نام کی چیز ان کی طرف سے ہوگی ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کر دی ہے. فرمایا قرآن مجید سورہ روم آیت نمبر 12 اور 13 میں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. اور قیامت جب قائم ہوگی تو یہ مجرم یعنی کافر، یہ مجرم نا امید ہو جائیں گے اور اپنے اور اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے شریک بنا لیا تھا ان کے لیے کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں ہوگی. ان کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی سفارش اللہ رب العالمین کے دربار میں قیامت کے روز نہیں ہوگی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ. ان کے لیے ان کے یہ شریک لوگ، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے شریک مانا تھا، ان کی طرف سے سفارش نام کی چیز نہیں آئے گی، سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا. یہ پہلا طریقہ ہے. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟
یعنی ان کی طرف سے سفارش نام کی چیز آئے گی ہی نہیں، واقع ہی نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بات، پہلا طریقہ ہے قرآن مجید نے اس کے ذریعے سے رد کیا ہے۔ دوسرا ہے کہ ان کے یہ معبود جن کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کی، قیامت کے روز وہ سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ پہلا کیا تھا؟ وقوع، واقع ہی نہیں ہوگا، وہ چیز ہوگی ہی نہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، سفارش کا مالک صرف اللہ ہوگا، سفارش کے یہ مالک نہیں ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو سفارشی بنا لیا ہے؟ قل، آپ کہیے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ فرمائیے کہ کیا اگر یہ لوگ کسی بھی چیز کے مالک نہ ہوں اور کسی بھی چیز کو سمجھتے بھی نہ ہوں، نہ تو ان کے ہاتھ میں کسی چیز کی ملکیت ہے اور نہ ہی کسی چیز کو یہ سمجھنے والے ہیں، تب بھی یہ اللہ کے علاوہ کو سفارشی مانیں گے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کا مالک، ہر طرح کی سفارشوں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا؟ معبودان باطلہ مالک نہ ہونا، یہ معبودان باطلہ کا سفارش کا مالک نہ ہونا، یعنی ان کی ملکیت میں سفارش نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ وہ چیز کسی کے لیے کر سکیں، وہ اس چیز کے مالک نہیں ہوں گے، بلکہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، صرف سفارش ہی نہیں، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ اور یہاں خاص طور سے اللہ نے سفارش کا تذکرہ کیا ہے اس آیت کریمہ میں، خاص طور سے سفارش کی نفی، سفارش کی ملکیت کی نفی، سفارش کی ملکیت کی نفی کی ہے۔ 43-44 کتنے طریقے ہو گئے؟ 43-44 کتنے طریقے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا طریقہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اس کو باطل کیا ہے، اللہ رب العالمین کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر سفارش کرنے والے بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے والے سفارش نہیں کر سکتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 23 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے یہاں سفارش وہی نفع بخش ہوگی جس سفارش کی اجازت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے اگر اجازت دے دیا سفارش کرنے کی، اس اجازت کے بعد اگر کوئی سفارش کرتا ہے تو نفع بخش ہوگی، اگر اجازت اللہ کی طرف سے نہیں آئی تو اس سفارش کا کوئی فائدہ اور کوئی نفع نہیں ہوگا۔ سورہ نجم آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، إِلَّا لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ آسمانوں کے اندر کتنے ایسے فرشتے ہیں، یعنی بہت سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں،
بہت سارے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، وہ اگر کسی کے لیے سفارش کریں تو ان کی سفارش کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوگا، الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں مگر رب کی اجازت کے بعد اگر وہ سفارش کریں اور رب کی رضا مندی کے بعد اگر وہ سفارش کریں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اجازت اور رضامندی کے بعد اگر سفارش آتی ہے تو وہ نفع بخش ہو سکتی ہے، اس کے بغیر وہ کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی۔ یہ کون سا ہے؟ ہاں تیسرا۔ تو تیسرا کیا ہوا؟ اللہ کی اجازت اور رضامندی کے بغیر سفارش کے نفع کا نہ پہنچنا۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دیا یا اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ اور کوئی نفع اس سفارش کا نہیں ہوگا۔ سفارش کرتے رہے، جس کو سفارش کرنا ہے سفارش کرتے رہے، کوئی فائدہ ہوگا اس کا نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی۔ چوتھی چیز، اور یہی آخری ہے، کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش سے فائدہ کی نفی کافروں کے لیے، یعنی سفارش کرنے والے سفارش کریں گے اور ان کا فائدہ ہوگا مگر کفار کے علاوہ کے لیے، کفار اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو کافر ہیں وہ سفارش کرنے والوں کی سفارش سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو سفارش جو بھی کرنے والے ہیں آخرت میں وہ سفارش کریں گے اور سفارش کا فائدہ ہوگا، پر اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف مومن ہوں گے، کفار اور مشرکین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے کون لوگ ہیں؟ یہ مشرکین ہیں، کفار ہیں۔ تو یہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش اس دن نفع بخش نہیں ہوگی۔ تو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع بخش ہوگی صرف ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں، پر جو لوگ کفار اور مشرکین ہیں ان کے لیے وہ سفارش ذرہ برابر فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یہ ہے سورہ مدثر آیت نمبر 48۔ چوتھا کیا ہوا؟ کفار اور مشرکین کا سفارش سے فائدہ نہ اٹھا پانا۔ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سفارش کرنے والوں کی سفارش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ تو ہو گیا وہ سفارش جو وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کر کے چاہ رہے تھے کہ انہیں یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ کون سا مقصد؟ سفارش، اللہ کے یہاں سفارش۔ اللہ نے کہا یہ سفارش کفار کو ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ سفارش کفار کو نہیں ملنے والی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ 4 طریقوں سے اللہ نے اس کی نفی کی ہے، 4 طریقوں سے۔ سرے سے ان کے معبودوں کی طرف سے، سرے سے ان کے معبودوں کی طرف سے سفارش کی نفی کر دی گئی کہ وہ لوگ سفارش کر ہی نہیں سکتے، سرے سے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ وہ سفارش کے مالک نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے نہیں سفارش۔ نمبر 3، اللہ کی اجازت
اور رضامندی کے بعد ہی سفارش کرنے والے سفارش کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، سفارش کرنے والوں کی سفارش سے صرف اہل ایمان فائدہ اٹھا سکتے، کفار اور مشرکین فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ آئیے یہاں ایک بات جو مؤلف نے ذکر کی ہے کہ سفارش کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ تو وہ سفارش تھی جو کفار مکہ حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، یہ وہ سفارش کا بیان تھا ابھی جو میں نے ذکر کیا۔ جو سفارش حاصل کرنے کے لیے مکہ کے کافر اللہ کے علاوہ کو پوجتے تھے تاکہ ان کو سفارش مل جائے، تو اس کو 4 طریقوں سے رد کیا گیا کہ ایسا کچھ آپ کو ملنے والا نہیں ہے، ایسی کوئی سفارش آپ کو ملنے والی نہیں ہے، اس لیے غیر اللہ کی عبادت آپ چھوڑ دو، اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ۔ اب یہاں ایک چیز مؤلف نے اور ذکر کی ہے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ انہوں نے کہا سفارش جو ہوگی آخرت میں وہ 2 طرح کی ہوگی۔ سفارش کی 2 قسمیں ہیں، ایک سفارش مثبتہ اور دوسرا سفارش منفیہ۔ سفارش مثبتہ اور سفارش منفیہ۔ سفارش کی یہ 2 قسمیں ہیں۔ سفارش کی 2 قسمیں ہیں، ایک سفارش وہ جو ثابت ہے، ایک سفارش وہ جو ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی سفارش ثابت ہے اور کون سی سفارش ثابت نہیں ہے۔ 2 طرح کی سفارشوں کا تذکرہ مؤلف نے کیا ہے کہ سفارش کی 2 قسمیں، نمبر 1 مثبتہ، نمبر 2 منفی ہے، یعنی ایک وہ جو ثابت ہے کتاب و سنت میں، دوسرا وہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، منفی ہے۔ تو وہ سفارش جس کی نفی کی گئی ہے، یعنی جس کا وجود نہیں ہوگا، یہ وہ سفارش ہے جس کی نفی اللہ رب العالمین نے کی ہوئی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے جس کی نفی کر دی ہے وہ سفارش ہونے والی نہیں ہے، اور جسے اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہوا ہے وہ سفارش ہوگی۔ اور اگر حقیقت میں جا کر کے دیکھا جائے تو 2 باتیں ہیں، وہ اگر کسی جگہ پائی جائیں تو وہ سفارش ہوگی، اور اگر وہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو سفارش نہیں ہوگی۔ کیا ہیں وہ 2 باتیں؟ ان کا تذکرہ ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے، اللہ کی اجازت اور اس کی رضامندی۔ یہ 2 باتیں اگر موجود ہیں، بلکہ یہ کہا جائے یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ ان کے ہونے سے سفارش ہوگی، نہ ہونے سے سفارش نہیں ہوگی۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی اجازت، اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت ہے تو اس کا شمار اس میں ہوگا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے یا رضامندی نہیں ہے تو اس کا شمار اس میں سے ہوگا۔ یہی انہی دونوں پر پورا مثبتہ اور منفیہ کا دار و مدار ہے، ان دونوں پر اجازت اور رضامندی، انہی دونوں پر مثبتہ کا بھی دار و مدار ہے، منفیہ کا بھی دار و مدار ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں تو ثابت، اور دونوں نہیں پائی جا رہی ہیں تو ثابت نہیں ہوں گی۔ آئیے ذرا آگے بڑھ کر کے دیکھیں۔
اس کی بھی دو قسمیں ہیں. جو شفاعہ منفیہ ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں. یہ جو سفارش نہیں ہوگی اس کی دو شکلیں آتی ہیں، دو شکلیں بنتی ہیں. یعنی جو نفی کی گئی ہے کہ قیامت کے روز سفارش نہیں ہوگی، اگر کتاب و سنت کے نصوص دیکھے جائیں تو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دو قسم کی سفارشیں نہیں ہوں گی قیامت کے روز. ایک وہ جو جس کا تعلق سفارش کرنے والے سے ہے، ایک وہ سفارش جس کا تعلق سفارش کرنے والے سے ہے. اگر اس کا تعلق سفارش کرنے والے ان معبودوں سے ہے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اس امید میں کہ وہ سفارش کریں گے تو یہ نہیں ہوگی شفاعہ منفیہ. پہلے کا تعلق کس سے ہے؟ سفارش کرنے والے سے. شافع، عربی میں اس کو شافع، سفارش کرنے والا. تو اگر سفارش کرنے والا وہ ہے جس کی عبادت اور بندگی کافر اور مشرک اس ارادے پر کرتا ہے کہ وہ قیامت کے روز ہمارے لیے سفارش کرے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی معبودان باطلہ کی سفارش. شافع سے مراد یہاں کون مراد ہے؟ معبودان باطلہ کی سفارش. تو معبودان باطلہ کی سفارش ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ جو معبود جن کو لوگوں نے بنا لیا ہے، جن کے سامنے جھکتے ہیں اس امید پر کہ یہ قیامت کے روز سفارش کریں گے، یہ معبود کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں، کسی کے لیے سفارش کرنے والے نہیں ہیں. نفی، جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر گزرا، ذکر کیا گیا نا، آیات ذکر کی گئی. تو یہ چیز نہیں ہوگی. تو پہلے نفی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سفارش کرنے والے سے ہے، شافع سے ہے. اور شافع یہ کون ہوگا؟ معبودان باطلہ. نمبر دو، اس کا تعلق جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، مشفوع لہو. وہ شافع تھا، مشفوع لہو ہے. مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، کی جانی مقصود ہے. وہ سفارش کرنے والا تھا، کس کے لیے سفارش کر رہا ہے؟ تو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ اگر کافر ہے تو اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی. تو اس سے مراد معبودان باطلہ اور اس سے مراد کفار اور مشرکین. الشفاعہ المنفیہ عن المشفوع لہو، مشفوع لہو. تو وہ شافع تھا، یہ مشفوع ہے. وہ شافع تھا، یہ مشفوع ہے. وہ فاعل تھا اور یہ مفعول ہے. تو شفاعہ منفیہ کی دونوں شکلیں سمجھ میں آئیں. شفاعہ منفیہ یعنی جو سفارش قیامت کے روز نہیں ہونے والی ہے. تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ رب کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کریں گے تو کیا ایسا ہوگا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا. نمبر دو، یہ کافر یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے سفارش کریں گے. کافر کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لیے سفارش کریں گے. کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ان دونوں قسم کی نفی کر دی گئی ہے. تو جو شفاعہ منفیہ کا تذکرہ آئے عموماً تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ دو قسم کی سفارشیں مراد ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں. اب دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. وہاں سفارش نہیں ہوگی. کس کے لیے نہیں ہوگی؟ کافروں کے لیے نہیں ہوگی، مومنوں کے لیے ہوگی.
تو ولا شفاعہ سے یہاں مراد، ولا شفاعہ سے مراد کس کے لیے؟ کافروں کے لیے سفارش نہیں ہوگی، مومنوں کے لیے سفارش ہوگی۔ تو یہ غیر اللہ کی عبادت جو کر رہے ہیں معبودان باطلہ، نہ تو یہ سفارش کر سکیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شفاعہ، اللہ نے اس کی نفی کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کے لیے بھی سفارش نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں کہا ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ یہ تو ہو گیا شفاعہ منفیہ، کہ منفی جہاں آئے مطلق ولا شفاعہ، تو اس سے ان دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہوگا، یا تو معبودان باطلہ کی طرف سے سفارش نہیں ہونے والی، اور یا کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش نہیں ہونے والی۔ واضح ہے؟ اب آگے دیکھیں، جس کے لیے سفارش ہونی ہے، یعنی جس کے لیے سفارش کا ہونا یا پایا جانا کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی دو قسمیں ہیں، ان کی جن کے لیے کتاب و سنت کے اندر سفارش کا ہونا ثابت ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ادھر دیکھا ایسے ادھر بھی، جیسے ادھر آپ نے دیکھا ایسے ادھر بھی، پہلی دو قسمیں ہوں گی مثبتہ کے اندر بھی، یعنی جو سفارش ثابت ہیں ان میں سے پہلے کا تعلق سفارش کرنے والے سے ہوگا۔ سفارش جیسے یہاں شافع تھا، پر یہ باطل کیوں ہوا؟ کیونکہ معبودان باطلہ کی طرف سے آ رہا تھا، اس لیے منفی ہو گیا۔ پر جو ثابت ہوگا اور اس کا تعلق شافع سے ہوگا، یعنی وہ سفارش ہوگی قیامت کے روز، تو یہ سفارش کن لوگوں کی طرف سے ہوگی؟ ان لوگوں کی طرف سے ہوگی جن کے لیے اللہ رب العالمین نے سفارش کی اجازت دی ہے، اس کے شروط کے ساتھ، جن کے لیے اللہ نے سفارش کی کیا دی ہوئی ہے؟ اجازت دی ہوئی ہے۔ تو اس بات کا تعلق شافع سے ہے، یعنی وہ سفارش جو ثابت ہے قیامت کے روز ہونی ہے، تو ان میں پہلی جو قسم ہوگی اس کا تعلق شافع سے ہوگا، سفارش کرنے والی ذات اور شخصیت سے ہوگا۔ یہ کون ہے جن کے لیے سفارش ثابت ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ سفارش کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت ہوگی، کہا جائے گا سل تعطى واشفع تشفع، اللہ رب العالمین کہے گا آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ مثبتہ کی پہلی شکل ہوئی، یعنی جس کا تعلق شافع سے ہوگا اور اللہ رب العالمین نے انہیں اجازت دیا ہوگا کہ وہ سفارش کریں۔ اور دوسری جو قسم ہے اس کا تعلق مشروع لہو سے ہوگا، مشروع یعنی جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، دیکھنا یہ ہے وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ کافر اور مشرک نہیں ہیں، اگر وہ لوگ کافر اور مشرک نہیں ہیں اور گناہوں کی دلدل میں واقع ہو چکے ہیں، کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش ثابت ہے، ایسے لوگوں کے لیے سفارش ثابت ہے۔ مشفوع لہو، کن کے لیے سفارش کی جائے گی؟ وہ لوگ جو اس امت کے گنہگار لوگ ہیں۔ ہاں ہاں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک موٹی سی بات جس میں سب شریک ہیں، موٹی سی بات کہ ایک کا تعلق شافع سے ہوگا، دوسرے کا تعلق مشفوع لہو سے ہوگا۔ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟
یہ اس امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین ہوں گے، بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں وہ واقع ہو گئے اور توبہ کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اگر چاہے تو عذاب دے اور اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے۔ معاف کرنے کی شکل ایک یہ ہے کہ کوئی سفارش کر دے اور اللہ اسے قبول کر لے، تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش ثابت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔